بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا تیسرا پارٹ کریں گے، یعنی کہ آخری 3 آیات رہ گئی تھیں ہماری، تو وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس سے پہلے 1 گھنٹے کے تقریباً 2 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہاں تک ہم نے اس دن کر لیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ دعا بھی ہے اور عہد بھی ہے۔ اور پھر وا اور ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اس میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہاں سے اب ہم نے اللہ سے مانگا۔ اس سے پہلے تک ہم اللہ کی حمد، تعریف، پاور بیان کر رہے تھے۔ یہاں سے اب ہم نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ پہلے تو ہم نے سرنڈر کیا، اپنی بندگی کا دم بھرا، اللہ کے آگے اپنے ایکسیپٹ کر لیا کہ تو ہی پاورفل ہے، تو ہی سب کچھ ہے، اور یہاں سے ہم نے اب مانگنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی چیز یا پہلی دفعہ ہم یہاں سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، نستعین۔ اور اب دیکھنا یہ کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہے ہدایت۔ پوری صورت میں ہم نے نہ دولت مانگی، نہ عزت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ اولاد مانگی، نہ مال مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ کیا مانگی؟ ہدایت مانگی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے قیمتی ترین نعمت وہ ہدایت ہی ہے، سب سے قیمتی ترین دولت وہ ہدایت ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ میں، سورۃ الضحیٰ کے اندر، سورۃ الضحیٰ ایک بڑی اہم صورت ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ کو یاد دلا رہے کہ دیکھو میں نے تم پہ کیا کیا نعمتیں کی تھیں، تو اللہ اس 3 چیزیں یاد دلائیں۔ اس میں سے اللہ کہتا ہے اور جب تم تلاش میں تھے ہدایت کی تو میں نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ 3 چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے، اس میں ایک چیز ہدایت گنوائی ہے۔ یہ آتا ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ یہ حضرت موسیٰ نے کس وقت کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے، بنی اسرائیلیوں کو لے کے فرعون کی چنگل سے نکلے ہیں، اور پھر سامنے آ گیا دریا یا سمندر، آگے سمندر ہے یعنی کہ موت ہے، پیچھے فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کے پہنچ گیا، تیر تلوار نیزے سب چیزیں لے کے پہنچ گیا۔ دوسرا پریشر، یہ آگے سے بھی پریسڈ، پیچھے سے بھی پریسڈ، اور پھر تیسرا ان کی قوم نے بھی ایک طریقے سے، کیا کہوں الفاظ نہیں ہے، دکھا دی۔ قوم نے بھی کہہ دیا موسیٰ تم نے تو مروا دیا، اچھے خاصے تھے ہم وہاں، مانا ہمارے بیٹے کاٹ رہے تھے، ہم سے غلامی کرا رہے تھے، مزدور بنایا ہوا تھا، بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کر رہے تھے، پر زندہ تو تھے، تم نے تو موسیٰ ہمیں مروا دیا۔ تو قوم کا بھی پریشر، تینوں طرف سے حضرت موسیٰ گھیرے میں ہے۔ لیکن اس وقت کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا۔ اور دیکھیں وہی ہدایت ہے۔ اور ایک چیز اور نوٹ کریں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ رب اور ہدایت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں ملٹیپل جگہ پہ، ملٹیپل مقامات پہ جہاں رب آیا ہے وہاں ہدایت آیا ہے، جہاں ہدایت آیا وہاں رب آیا ہے۔ تو رب کی سب سے بڑی نعمت، دولت، عطا وہ ہدایت ہے۔ اس میں ہم اور بات کریں گے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہی جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی۔ پھر کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوا تو مجھے شفا دے دی، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ اب آپ دیکھیں اس میں کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں پینے کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بیماری کے بعد صحت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن سب سے پہلے کیا بات آ رہی ہے؟ فَهُوَ يَهْدِينِ، اس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی۔ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا عطیہ ہے اللہ کا۔ اور اس کو اس طرح سے سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ کے پاس ساری دولتیں ہوں، مال بھی ہو، صحت بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور اگر ہدایت نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے، بلکہ یہ وبال جان بن جاتی ہیں، یہ چیزیں عذاب کی ایک شکل بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آدمی کے پاس صحت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ساتھ میں ہدایت بھی ہے، تو یہ صحت کو صحیح جگہ استعمال کرے گا، اللہ کی راہ میں لگائے گا، نمازیں پڑھے گا، استقامت دین کا کام کرے گا، جہاد کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ غنڈہ گردی کرے گا، آوارہ گردی کرے گا، مار پٹائی کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا، اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ اس کے پاس مال ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو اس مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرے گا۔ اس کے پاس اولاد ہے لیکن ہدایت نہیں ہے اس اولاد کے پاس
تو وہی اولاد سبحان روح بن جائے گی، وہی اس کو ٹھوکریں مارے گی، اور پھر وہ دعا کرے گا یہ پیدا ہوتے کیوں نہیں مر گئے تھے۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرصت ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، تو پھر وہ غلط کام کرے گا، اس فرصت کو غلط جگہ استعمال کرے گا۔ جیسا کہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ، خالی دماغ شیطان کی دکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہدایت ہے، فرصت ہے، اس کا صحیح استعمال کرے گا، اپنے کو بھی فائدہ پہنچائے گا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہدایت اگر نہیں ہے تو باقی ساری نعمتیں بیکار ہیں، بلکہ وہ الٹا عذاب کی شکل بن جاتی ہیں آپ کے لیے۔ اب ایک چیز اور دیکھیں آپ اس میں، دوسرا پوائنٹ اور غور کریں، سورہ فاتحہ میں ہدایت ہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے یا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس اگر مال ہے تو میں مال تو نہیں مانگوں گا، اپنی دعاؤں میں مال تو نہیں مانگوں، میرے پاس تو پہلے سے ہی مال ہے۔ صحت ہے تو مجھے صحت نہیں بلکہ میں کچھ اور مانگوں گا جس چیز کی کمی ہے۔ جس کے پاس اولاد ہے وہ اولاد تو دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتا، لیکن جن کے پاس اولاد نہیں ہے دیکھیں وہ طواف کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور اولاد مانگ رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس اولاد ہے وہ تو نہیں مانگ رہا۔ تو آپ وہی مانگتے ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ اور پھر ایک چیز جو آپ ڈیسپریٹلی مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، اس کی آپ کو شدید ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ ہدایت یہ وہ چیز نہیں جو آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان مانگتے ہیں، یہ تو آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ اور صرف آپ نہیں مانگتے، بڑے بڑے لوگ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا ہے، ہادی کونین، سب سے بڑے ہدایت پہ وہ تھے۔ اس کے باوجود ہم پہ تو 5 نمازیں فرض ہیں، ان پہ تو تہجد بھی فرض تھی۔ وہ تو تہجد میں اٹھ کے، قیام اللیل میں اٹھ کے ہدایت مانگتے تھے۔ تو ہدایت سے کوئی خالی نہیں ہے، یا ہدایت سے کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑی ہدایت حاصل ہے، مجھے بڑا علم حاصل ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، تو آپ سے بڑا، معذرت کے ساتھ، آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ وہیں سے آدمی ٹھوکر کھاتا ہے جب یہ سمجھ لیتا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، کسی اور کی سنتا نہیں ہے، کسی کا مشورہ نہیں سنتا، وہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مثال میں دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں مانگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں زندگی موت کا معاملہ بنا رہا، آپ کی اپنی نہیں بلکہ پوری قوم کا معاملہ، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت مانگ رہے ہیں، مجھے گائیڈنس ملے گی۔ تو اس ہدایت کے بغیر کوئی نہیں جی سکتا، بلکہ ہمیں قدم قدم پہ مانگنی ہے، بار بار مانگنی ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانگنی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، تو ہی ہدایت آپ کو ملے گی۔ تیسری بات، اللہ نے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی سب چیزیں بغیر مانگے دے دے گا، مال دے دے گا، دولت دے دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں مال دولت انہی لوگوں کے پاس ہے جو ہدایت سے خالی ہیں۔ آپ کو سب کچھ دے دے گا اللہ تعالیٰ، بغیر مانگے دے دے گا، لیکن ہدایت مانگے بغیر نہیں دے گا، ہدایت مانگنی پڑے گی، انہی کو دے گا۔ یہ بہت ایکسپینسو چیز ہے، یہ کوئی مفت نہیں بٹ رہا کہ جس کو چاہے دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروف دی رول، کسی کو اللہ پسند کر لے، سلیکٹ کر لے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ ایک اسٹینڈرڈ یہی ہے، آپ مانگیں گے ہدایت تو ملے گی۔ یہ اتنی معمولی، اتنی ان ایکسپینسو چیز نہیں ہے کہ بٹ رہی ہو آپ لے لے جائیں، تو اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ موضوع ہم نستعین کے پہلو میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہوں، پہلے آپ اپنی سے پوری کوشش کریں اور پھر ہدایت مانگیں، اپنے سے پوری کوشش کریں۔ جیسے بدر میں رسول اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کی، 2 سال مدینے کی زندگی، اور پوری کوشش کرنے، پوری ایفرٹس کرنے کے بعد 313 مسلمانوں کو لے کے میدان جنگ میں آ گئے، اور پھر دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی مانگ رہے ہیں کہ آنسو سے چہرہ بھیگ گیا، داڑھی بھیگ گئی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حسبک حسبک یا رسول اللہ، بس کریں کہ اپنی جان دیں گے۔ یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ تو پہلے ایفرٹس، کوشش، اور پھر ہدایت کی دعا، اور پھر اللہ آپ کو دے گا ہدایت۔ تو یہ چیز ہدایت کے بارے میں ہوگی۔ دوسرا جو ورڈ ہے صراط، صراط کا مطلب ہے، بلکہ صراط المستقیم کو ہم دونوں کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں وقتی طور پہ۔ صراط المستقیم، اس کا جو عام مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ کہ سیدھا راستہ، لیکن یہ بہت آسان ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ ڈیپ ڈائیو کریں تو اس کے آپ کو ذرا اور مفہوم کھل کے واضح ہوگا، بلکہ اللہ کی حکمت نظر آئے گی۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے، چونکہ ہم انگریزی کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا روڈ، اسٹریٹ، ایکسپریس وے، ہائی وے، رنگ روڈ، لوپ روڈ، نہ جانے کیا کیا، بولیورڈز، ایوینیوز، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں طریق بھی لفظ یوز ہوا ہے، سبیل اس کا مطلب بھی راستہ یوز ہوا ہے، شارع یہ بھی یوز ہوئے، یہ ساری چیزیں یوز ہوئی ہیں۔ لیکن صراط
جو یوز ہوا ہے اس کا مطلب ذرا ڈفرینٹ ہے، ان سب سے مختلف ہے. صراط کا مطلب ہے کہ ایک راستہ، دیر از اونلی ون وے وچ از دا رائٹ وے. اور اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب نیویگیشن پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم کوئی غلط ڈیٹور لے لیتے ہیں، کوئی غلط راستہ لے لیتے ہیں، تو نیویگیشن گھما کے بولتی ہے، ری راؤٹ کرتی ہے، واپس آپ کو اسی راستے پہ لے آتی ہے. نیویگیشن میں تو آلٹرنیٹیو روٹس بھی دکھا دیتی ہے، لیکن یہ جو نیویگیشن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف ایک ہی راستہ ہے. اگر آپ آؤٹ آف دا وے ہو جائیں گے، ڈیٹور لے لیں گے، تو وہ گھما کے آپ کو دوبارہ لے کے آئے گی کہ نہیں، دیٹس ناٹ دا وے. دیر از اونلی ون وے وچ از دا رائٹ وے وچ از صراط مستقیم. تو یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے، بلکہ یہ ایک حکمت ہے قرآن کی، یہ قرآن کے ایک معجزہ میں کہوں گا. جو عربی سے شغف رکھتے ہیں اس کو انجوائے کریں گے کہ طریق کا پلورل ہے طروق، طرائق. سبیل کا پلورل ہے سبل. شارع کا پلورل ہے شوارع. صراط کا کوئی پلورل نہیں ہے، صراط کا کوئی جمع نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے، صرف ایک ہی راستہ. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، ایک انگریزوں کی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کہہ لیں، تو وہاں کا ایک سلوگن ہے کہ دیر از اونلی ون وے آف ڈوئنگ بزنس، دیر از اونلی ون وے آف ڈوئنگ بزنس وچ از دا رائٹ وے. تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ صحیح راستہ ہوتا ہے، اس کی آلٹرنیٹیو چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب اس کا جو بیان کیا شیوخ نے، اسٹریٹ ہوتا ہے، اسٹریٹ پاتھ ہوتا ہے اور لانگ ہوتا ہے. اب اسٹریٹ پاتھ لنگوسٹیکلی اس کی بات ہو رہی ہے، ریلیجیسلی نہیں، لغتی طور پہ جب اسٹریٹ پاتھ ہوتا ہے تو وہ بالکل اسٹریٹ سیدھا جا رہا ہوتا ہے. اس میں چھپنے کے مقامات نہیں ہوتے، اس میں زگ زیگ کرس کراس مختلف چیزیں ہوں تو آدمی کہیں چھپ سکتا ہے، کہیں اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ اسٹریٹ ہے، سیدھا ہے، کھلا ہے، تو اس پہ آدمی ایٹ رسک ہوتا ہے، دشمن ایزیلی اٹیک، ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک اور ایگزامپل ہے. براڈ اور وائڈ ہوتا ہے تاکہ اس پہ بہت سارے لوگ چل سکیں، اور خطرناک ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا، نو وے ٹو ہائڈ. اور یہ ساری خوبیاں، مطلب یہ کہ جیسا کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آنا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو یہ پتھریلے راستے ہوتے ہیں، یہ مشکل راستے ہوتے ہیں، خاردار کانٹے دار راستے ہوتے ہیں، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے. لیکن ہاں آگے اس کے جنتی ہوتی ہے. مشکلوں سے تو گزرتا ہے، آزمائشوں سے تو گزرتا ہے آدمی، تکلیف سے تو گزرتا ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی تک ہی. اس کے بعد آگے راوی چین ہی چین لکھتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرے راستے ہوتے ہیں وہ بڑے خوشنما، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ سلپری سلوپس ہوتی ہیں. تو بہرحال صراط کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا راستہ جو کہ چوڑا ہو، جو کہ اسٹریٹ ہو، جو کہ رسک پہ ہوتا ہے اس پہ بندہ. اب مستقیم ہم نے کہہ دیا صراط مستقیم، ہم اس کا بھی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ سیدھا راستہ. تو سیدھا والا ڈیفینیشن تو یہاں کور ہو چکی ہے. تو مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ مستقیم یہ ورڈ نکلا ہے استقامہ، قیامہ، قامہ سے، قامہ سے نکلا ہے، کھڑا، یعنی کہ اسٹریٹ اپ ورڈز. قامہ سے نکلا ہے مستقیم. یہ راستہ اپورڈ ہوتا ہے، اگینسٹ دا گریوٹی جاتا ہے. دنیا کی جو کشش ہے، دنیا کی جو ہوس ہے، دنیا کی جو خواہشات ہیں، ان سب سے آپ کو چھوڑ کے اوپر جانا ہوتا ہے. لالچ سے، کینے سے، بغض سے، شہوات سے، یہ جتنی آپ کو جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، اس سے اٹھ کے اوپر اپنے آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے. تو یہ اوپر کی طرف اپورڈ جاتا ہے. اور اپورڈ کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی طرف ہے. اس کو اس طرح سے بھی سمجھیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یا میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، بڑے بلند مقام پہ فائز ہے. بلند مقام پہ فائز ہے کیا مطلب؟ آفس میں بڑا بلند مقام ہے اس کا، مطلب کیا 77 فلور پہ اس کا آفس ہے؟ کون سے فلور پہ؟ تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلند، لیکن بلندی کا راستہ ہے. آپ کو اٹھانا ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں فال ان لو، بڑا صحیح کہتے ہیں، کیونکہ لو میں آپ کی جو دنیاوی لو ہوتے ہیں اس میں آپ فال ہی کرتے ہیں، آپ زمین میں دھنس جاتے ہیں. جو دنیاوی لو ہوتے ہیں، الا یہ کہ آپ مجازی یا حقیقی محبت حقیقی جسے کہتے ہیں اس طرف اٹھے، اس میں آدمی اٹھتا ہے. تو یہ اپورڈز کی طرف جاتا ہے. اور ایک چیز اور سمجھ لیں، جب آپ سٹیئرز یا سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا، یہاں تک کہ 70واں اسٹیپ، 70 اسٹیپ، تو کون سا شخص خطرے میں ہوتا ہے؟ جو پہلے دوسرے اسٹیپ پہ ہوتا ہے یا جو 70th فلور پہ ہوتا ہے؟ لازمی جو اونچے مقام پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے اگر وہ گرے گا تو منہ کے بل گرے گا. ملٹیپل فریکچرز ہوں گے، ہو سکتا ہے زمین کے اندر ہی دھنس جائے. مطلب آن دی ادر سائڈ اگر جو پہلے دوسرے اسٹیپ سے ایک بندہ چڑھا گرا، اس کو کوئی چوٹ نہیں آتی.
یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں بلند ان کی مشکلیں ہیں سوا. آپ جتنا اوپر اٹھتے جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک سیف اسٹیٹس سے پہنچے. ریلیجیسلی اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. دیر از نو سیف اسٹیٹس ان ریلیجن. بلکہ جتنا آپ بلند مقام پہ جائیں گے اتنا آپ کے لیے تگڑا شیطان انتظار کر رہا ہوگا. جیسے آپ گیم سے بھی دیکھیں لیول 1 لیول 2 لیول 3 اتنا ٹف ہوتا چلا جاتا ہے معاملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو کوئی گناہ نہیں کرے گا، یا اس کو کوئی ٹیمپٹیشن دنیا کی نہیں ہوتی، فلمیں ڈرامے مووی دیکھنے کا اس کا دل نہیں چاہتا. یا اگر کوئی عالم بن گیا ہے تو اس کو دنیا کی کشش پریشان نہیں کرتی. یا کوئی عابد ہے، بہت زاہد ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یا خواہشات نہیں، بلکہ اس کے اوپر تو زیادہ شیطان اٹیک کرتا ہے، زیادہ اس کے لیے امتحان بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے آپ بلند مقام پہ جائیں گے آپ کو اتنی زیادہ ہدایت کی ضرورت ہوگی. یہی وجہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم تہجد فرض تھی، ہر رکعت میں ہدایت مانگتے تھے. حضرت ابو بکر اور عمر، ان کے مقام دیکھیں، مطلب دے آر گارنٹیڈ پیراڈائز، 10 مبشرہ میں سے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا 10 ہپوکریٹس، 10 منافقوں کے نام بتائے، تو کون پہنچا تھا سب سے پہلے حضرت حذیفہ کے پاس کہ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ کون پہنچا تھا؟ کیا میں تو نہیں ہوں اس میں؟ مقام دیکھیں. اور کون پہنچا تھا سب سے پہلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے. کہتے ہیں مجھے بتاؤ، میں تو نہیں ہوں اس میں. کہتے ہیں مجھ سے مت پوچھیں، مجھے منع کیا ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور پوچھتے رہتے تھے کہ میں تو نہیں ہوں. رتبہ دیکھیں کیا ہے، مقام کیا ہے. یہاں تک کہ بستر مرگ پہ ہیں، مارنے والے نے 6 دفعہ خنجر مارا، پیٹ کاٹ دیا، بستر مرگ پہ ہیں پڑے ہوئے. حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں حذیفہ مجھے بتاؤ، اب تو بتا دو، اب تو بتا دو. کہتے ہیں میں آپ کو سب کے نام نہیں بتا سکتا، ہاں یہ بتا دیتا ہوں اس وقت کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے. آخری وقت تک فکر ہے کہ اب مجھ پہ شیطان حملہ کر کے میری زندگی کے تمام اعمال ضائع نہ کر دے. اور رتبہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ لیول ہے. اور پھر یہاں پہ تسلی نہیں ہوئی. بیٹے کو کہتے ہیں، غالباً عبداللہ نام تھا یا عبد الرحمن، سے کہتے ہیں کہ دیکھنا میرے جنازے پہ حذیفہ کھڑا ہوا کہ نہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے نام نہیں بتائے تھے تاکہ ان لوگوں کی کوئی بدنامی نہ ہو یا وغیرہ وغیرہ. لیکن پتہ تب چلتا تھا منافق کا کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پہ کسی کے نہ کھڑے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں دیکھنا میرے جنازے پہ ہیں حذیفہ، اگر میرے جنازے پہ حذیفہ ہیں تو ہی میرا جنازہ اٹھا کے حضرت عائشہ کے گھر پہ کمرے پہ لے کے جانا، ورنہ مت لے کے جانا، ورنہ مت لے کے جانا. یہ لیول ہے ان لوگوں کا. ان کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم تو بالکل صحیح ہیں. ہم نے 2 دن فجر کی نماز مسجد سے کیا پڑھ لی تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور باقی سب ہمیں کافر دکھتے ہیں اپنے علاوہ. تو یہ ہدایت کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہر قدم قدم پہ رہے گی، اسی لیے بار بار اس کو مانگتے ہیں. یہ پکچر ذرا اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے کہ یہ صراط المستقیم اوپر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف. تو اس آیت کا مطلب ہوا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اب ہم آتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، اور ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اس میں اب ہم 3 چیزوں کو دیکھیں گے. اب آنے والی جو آیات ہیں اس میں 3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ولا الضالین. کہ انعمت علیہم کون تھے، مغضوب علیہم کون تھے، ضالین کون تھے. اور تینوں چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین، ان کا راستہ، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا. پہلے تو آپ مجھے بتائیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت یہ ہم دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. اب وہ کون تھے جو ہدایت پہ تھے؟ وہ کون تھے جو ہدایت پہ تھے؟ ہدایت پہ جو قرآن کی یہ آیت بڑا اچھا ایکسپلین کر دیتی ہے، سورہ نساء کی ہے غالباً، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یہاں انعمت علیہم یا انعم اللہ علیہم، وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
یہ 4 اللہ نے گنوائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, یہ وہی ان لوگوں میں سے ہیں, یہی لوگ ہیں وہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. اصل ہدایت, اصل نعمت والے, اصل انعام حاصل کرنے والے یہ لوگ ہیں, وہ نہیں جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, حسن ہے, اولاد ہے, گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, دنیا کی نیشنلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب یہیں رہ جائے گا, یہ سب یہیں رہ جائے گا. تو انعمت علیہ, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں فرعون, چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. فرعون کیسے بڑے بڑے کیسز تھے, آج بھی موجود ہیں. اللہ نے اسی لیے چھوڑے کہ ہم جائیں دیکھیں, عبرت حاصل کریں. ابو الہول, اوبلسک, پیرامڈز, یہ سب کچھ اسی لیے انہوں نے بنایا تھا. میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے اتنا سا دکھتا ہے انسان, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ, ہیبت طاری ہوتی ہے. کہ اس دور میں جہاں کیٹرپلر اور یہ والوو اور یہ اسکینیا یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو کیسے بنا لی ان لوگوں نے, انہی بنی اسرائیلیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کر کے. لیکن پھر بھی بڑی بات ہے, وہ فرعون جو اپنے عالیشان محل میں رہ رہا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام کو لٹرلی ککڈ آؤٹ آف ہز ہوم اور پھر آگ میں بھی پھینکے گئے. تو کون زیادہ انعمت علیہ, کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ کیسلز والا جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ اور جانوروں پہ آتی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈیفینیٹلی, جبکہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن وہ ہیں انعمت علیہ. اب یہاں پہ اللہ نے گنوا دیا نبیین, صدیقین, شہداء والصالحین. نبیین ہمیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معلوم ہے نا کہ ان کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے, کھجور اسٹیپل ڈائٹ تھی ان کی. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو چکی, موسیٰ علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام. کتنی ہیلپ لیس سچویشن ہے, قرآن میں پڑھے جا کے سورہ ہود میں واقعہ آتا ہے, کتنی ہیلپ لیس سچویشن تھی. صرف اور صرف وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکلے, کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں تھا دنیا میں سوائے اللہ کے. وہ ہیں انعمت علیہم. پھر پیغمبر نوح, حضرت شعیب, صالح اور حضرت ہود, یہ تھے انعمت علیہم, یہ ہیں نبیین. اس کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے جس میں ہم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں. پتلے دبلے نحیف الجسم, کمزور آدمی فزیکلی, لیکن نبیوں کے بعد سب سے پہلا رتبہ انہی کا ہے. عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام, حضرت آسیہ امراۃ الفرعون, حضرت خدیجہ جن کو سلام اللہ پہنچاتا ہے, یہ ہیں اس درجے پہ فائز. شہداء, صالحین, یہ ہیں انعمت علیہم جن پہ اللہ کی نعمت ہوئی, جن کو ہدایت مل گئی, باقی کچھ ہو نہ ہو ہدایت مل گئی, یہ ہیں انعمت علیہم. اچھا, اب یہ تھوڑا سا دلچسپ ہے, یہ میں نے میپ لگا کے یہاں پہ ان کی لوکیشنز آپ دکھا دی, چونکہ ہمارے لیے زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے کہ ہم ادھر ہی رہتے ہیں, ہم ان جگہوں پہ وزٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم یہ جو پیننسولا آف عربیہ کے جو ساؤدرن بارڈر ہے, یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد آباد تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹا یہاں آ کے آباد ہو گیا تھا, اور یہ بڑی خوش پراسپیرس قوم تھی. حضرت ہود علیہ السلام یہاں آئے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جس سے اونٹنی کا واقعہ ہے, حضرت شعیب علیہ السلام, تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں تو پھر یہ لوط علیہ السلام کا یہ ڈیڈ سی ہم دیکھتے ہیں جارڈن کے بارڈر پہ, یا جارڈن کے ساتھ ہی ڈیڈ سی ہے ادھر ہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام, تھوڑا سا اور آپ اوپر چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بیبیلونیا بابل میں پیدا ہوئے, اور پھر انہوں نے مائیگریٹ کیا, فلسطین بھی گئے, اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بیوی حضرت حاجرہ کو, حضرت اسماعیل کو آباد کیا. وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں, آخری نبی, اور مکہ کو عزت حاصل ہوئی. یہ اور انٹرسٹنگ, حضرت موسیٰ چونکہ یہ ایجپٹ میں تھے, اور یہاں سے انہوں نے بہرحال وہ واقعہ جب ان سے ایک بندہ قبطی مارا گیا تھا, اور پھر یہاں سے مائیگریٹ کر کے اس علاقے میں حضرت شعیب کہنے والے کہتے ہیں, یا روایات میں آتا ہے, یا ہمیں کتابوں میں ملتا ہے, حضرت شعیب کی زیر تعلیم رہے. بہرحال یہ بھی مطلب اس سے مختلف رائے ہیں لوگوں کی, لیکن وہ سعودی عرب میں رہے ہیں, نیوم کے آگے کا ایریا ہے, یہ سب تبوک کے آگے کا ایریا ہے. تو یہ دکھانے کا, بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ ہیں وہ لوگ جن پہ نعمتیں ہوئی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں. ان کی بایوگرافیز پڑھیں جا کے,
ہم نے گاندھی کو بھی پڑھا، اسٹیو جاب کو بھی پڑھا، وارن بفیٹ کو بھی پڑھا، اور بھی نہ جانے کس کس کو پڑھا. آج کل تو جیف بیزوس کو پڑھتے ہیں، اور بھی جو ہے ایلون مسک کو پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کو پڑھتے ہیں. ان کو پڑھا، ان کی بایوگرافی دیکھی، ان کی زندگی میں کیا کیا چیلنجز آئے، پھر پتہ لگے گا انعمت علیہم کیا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور یہ پروون ہے، یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، ان کو گارنٹی اللہ نے دے دی ہے. یہ ہیں وہ لوگ. ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ہم آج کے دور پہ نہ دیکھیں کہ ہم میں کون کامیاب ہے، کیونکہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں انہی دولت کی چمکتی ہوئی چیزوں سے. وہ انعمت علیہم نہیں ہے جس کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے. انعمت علیہم یہ ہے جن کے پاس ہدایت تھی. یہ میں نے تھوڑا سا اور دکھا دیا بس. اب ہم آ جاتے ہیں مغضوب علیہم. مغضوب علیہم کون تھے؟ اللہ کے ایام، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جس پہ اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، بڑی بڑی قوموں کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا، بھلا دیا، جڑ اکھاڑ کے پھینک دی. کأن لم یغنوا فیہا، ایسا کر دیا جیسے تھے ہی نہیں، بالکل وائپ آف کر دیا. جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. کون ہے وہ قوم ہے؟ یہ ہیں مدائن صالح. دیکھنے آج بھی یہ موجود ہیں، عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں. ہم سے تو بہت قریب ہے، آج کل تو بڑا امپورٹنٹ ڈیسٹینیشن بنا ہوا ہے. جارڈن میں جائیں، پیٹرا میں دیکھیں، انہوں نے بھی اسی طریقے کے کام کیے ہیں. آج صرف اور صرف ان کے سمجھ لیں کہ نشان ہی رہ گئے تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ بھی کہتا ہے فسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جاؤ سیر کرو، دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جو مجھے جھٹلاتے تھے. مال دولت میں شاید وہ ہم سے بھی زیادہ تھے، بلکہ قوم صالح کے بارے میں، ان کے بارے میں جنہوں نے اونٹنی کا معاوضہ مانگا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے تو ایسے بندے پیدا ہی نہیں کیے تھے، نہ پہلے نہ بعد میں. یہ لمبے چوڑے اونچے اونچے، لیکن میں نے تو پیدا ہی نہیں کیے تھے. اور جب ان کے پر عذاب آیا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے درختوں کے بڑے بڑے تودے. تو اس طرح سے اللہ ڈھیر کر دیتا ہے. یہی بات اللہ سمجھاتا تھا ابو جہل کو، ولید بن مغیرہ کو، اس وقت کے جو قریش کے کافر ولنز تھے. ان کو یہ کہتا ہے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، بڑے بڑے فرعون اڑا دیے ہم نے، بڑے بڑے فرعون اڑا دیے. اصحاب سب کو جا کے دیکھو، قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا ہم نے ان کو. کأن لم یغنوا فیہا، ایسا کر دیا جیسے تھے ہی نہیں، نام و نشان مٹا دیا. قوم لوط کی قوم کے ساتھ، قوم لوط، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے اٹھا کے پٹخا اور کس طریقے سے پتھر برسے ان کے اوپر. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ مطلب 950 سال جنہوں نے اللہ کی سمجھ لیں کہ تبلیغ کی، دین کی کام کیا، ان کی قوم نے جب نہیں مانا تو کس طریقے سے اٹھا کے پٹخ دیا اللہ نے، کس طریقے سے غرق کر دیا. 40 دن غالباً یہ طوفان رہا ہے کہ آسمان سے بھی پانی برس اور زمین کے بھی سوتے کھول دیے. کہیں دیر از نو وے ٹو ہائڈ، کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں تھا بچنے کا. تو یہ ہیں وہ لوگ. مغضوب علیہم کا جو ورڈ میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. صرف اللہ کا نہیں بلکہ مغضوب علیہم سب نے نفرت کی ان سے. ایوری بڈی ہیٹڈ دیم، ایوری بڈی واز اینگری اپون. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ سب نے نفرت کی. اچھا یہ تو ساری ہو گئی قصے کہانیاں پرانی. آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں، شاید میں نے بھی سنی دیکھی ہیں، لیکن کوئی لائیو لیونگ ایگزامپل ہے مغضوب علیہم کی؟ یہود. تمام مفکرین، مفسرین سب کی رائے ہے کہ یہ ہیں یہود. اب آپ حیران ہوں گے ان کو کیوں چھوڑ دیا. انہوں نے بھی اللہ کی، بلکہ انہوں نے جتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بڑے لاڈلے تھے، بڑے محبت، خود کہتے ہیں chosen people, we are the chosen people. اور بڑی لاڈلی قوم رہی ہے. اللہ نے بڑے اللہ نے ان کے ساتھ نعمتیں، انعام وغیرہ رکھا، لیکن انہوں نے نافرمانی میں حدیں کراس کر دی. وہ کچھ کیا جو کسی قوم نے نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی خوب کیا، ان کے ساتھ 950 سال ان کی مخالفت کی، مذاق اڑایا، جادوگر کہا اور مارا پیٹا بھی، سب کچھ کیا. لیکن جو کچھ یہودیوں نے کیا ایسا انہوں نے بھی نہیں کیا. یہودیوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل قرار دے دیا، اور اوپر سے آخر میں قتل بھی کر دیا. اپنی دانش میں تو سولی پہ چڑھا دیا تھا، وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا.
اور ان کا اس سے بھی بڑا جرم، یا سمجھ لیں ان کا ایک اور مغضوب علیہم ہونے کی ایک اور بڑی وجہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ کہ یہ جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، اب علم پہ بھی بات کریں گے، ان کے پاس نالج تھی، اس کے باوجود نہیں مانا۔ ضالین تھوڑا سافٹ ہے اس سے کم، وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی جو ہٹ دھرمی تھی کہ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانا۔ ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے یعرفون ابناءہم، کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ رسول اللہ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، دیکھ کے بتاتے ہماری فلاں 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 اس پیج پہ اس جگہ پہ یہ حلیہ بیان ہے، یہی وہ بندہ آخری رسول یہی ہے، مانتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود نہیں مانا بلکہ مخالفت کی۔ تو نالج کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ہدایت کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ نالج میں ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں تھا، اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی بحثیں کرا لو، تقریریں کرا لو، باتیں کرا لو، نالج بہت ہے، ہدایت نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر نالج ہی ہدایت ہوتی تو یہودی تو سب سے پہلے ہدایت پہ آ جاتے، ان کے پاس اتنی نالج تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ چلو یہ تو تمہارے عام لوگ تو امیین تھے، لیکن تم تو رہبان بڑے بڑے پرائزڈ پریچر تھے، تم لوگوں کے پاس تو سب موجود تھا، تم نے نہیں مانا۔ تو نالج ایک الگ چیز ہے، نالج تو آپ 4 5 10 کتابیں پڑھیں آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن ہدایت میں نے کہا آپ کو مانگنی پڑے گی اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ اللہ قرآن میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں بنی اسرائیلیوں کی طرح مت ہو جانا جن کو ہم نے کتابیں دیں لیکن ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارا بھی کچھ مختلف حال نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں زندہ زبان میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، جتنے پڑھتے ہیں اس میں سے کتنے اس کو سمجھتے ہیں، ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں، کتنے عمل کرتے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے یہ ہمارے لیے۔ تو نالج کا ہونا اور ہدایت کا ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے اللہ سے مانگا کریں علم نافع۔ ایک اور حدیث ہے، ہم سب نالج حاصل کرتے ہیں اسی لیے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، لیکن ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے کہا کہ ایک وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے بحث کرنے کے لیے، ایک وہ شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہے دھونس جمانے کے لیے کہ بڑا عالم ہو، بڑا اسکالر ہو، اور ایک شخص علم حاصل کرتا ہے شو مارنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تینوں جہنمی ہیں، یہ تینوں جہنمی، اس لیے علم نافع مانگا کریں، ہدایت مانگا کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کا دماغ خراب ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے وہ یہود، اور اللہ تعالیٰ یہ ورڈ جو مغضوب علیہم آئے قرآن میں ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ یہودیوں کے بارے میں کہا ہے۔ اور نالج ورسز گائیڈ، اچھا یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے لگتا ہے، ہمیشہ سے ہی لگتا ہے، آج آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ جا رہے تھے ایک دفعہ نماز کے لیے، تو جہاں سے بھی گزر رہے تھے وہاں سے درختوں میں سے کہیں سے آواز آئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اتنے عابد ہیں، زاہد ہیں، بس آج سے آپ کی نمازیں معاف، آج سے آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے آپ کی قبول کر لی نمازیں۔ تو عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، مردود سے، شیطان مردود سے۔ یہ کہنا تھا، وہ جو شیطان کہیں چھپا ہوا تھا فوراً سامنے ظاہر ہو گیا، اور کہتا ہے عبد القادر جیلانی آج آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، سمجھیں، ایک اور تیر نکالا اور پھر وار کر دیا تیر کا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو اس سے بھی بڑا حملہ، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ تو علم آپ کو نہیں بچاتا، کہتے ہیں انہوں نے کہا مجھے میرے اللہ نے بچا لیا، علم نے نہیں بچایا۔ بہرحال عالم کا بڑا رتبہ ہے، میں علم حاصل کرنے سے نہیں روک رہا، لیکن علم نافع، ورنہ یہودیوں جیسا ہمارا حشر نہ ہو جائے۔ اب آ جاتا ہے وَلَضَّالِّينَ، یہ کیا ہے؟ ضالین، یہ ورڈ اپنی جگہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ میں 3 باتیں کر کے آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَضَّالِّينَ کا ورڈ میننگ یہ ہے گمراہ ہو جانا، مطلب جیسے میں آفس سے گھر، آج کل تو ڈیٹور وغیرہ لگے، ویسے ہی آدمی آفس سے گھر ہوتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، ایک آدھ راستہ، اب ایک راستہ بھٹک جانا ہوتا ہے، گمراہ ہو جانا ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ میں جان بوجھ کے کسی غلط راستے پہ نکل گیا ہوں، یا پھر میں جان بوجھ کے، آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے، صحیح راستہ بھٹک جاتا ہے، تو گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا۔ ایک ہوتا ہے اچھی نیت، آپ کسی چیز میں اتنے زیادہ محبت میں غلو ہو جاتے ہیں،
آپ حدیں کراس کر جاتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا محبت میں دیوانہ ہو جانا, یہ دیوانگی کی اسٹیٹ کو بھی یہی کہتے ہیں, دیوانے ہو گئے. کبھی کبھی لوگ اچھی غرض سے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں, اچھی غرض سے بھی بھٹک جاتے ہیں. بہت زیادہ محبت نکل گئے غلط راستے پہ, تو وہ بھی جو ہے ضالین میں آتا ہے. اب دال لام دل یہ قرآن میں مختلف جگہ اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوا. یہاں تو کس لیے استعمال ہوا میں آخر میں بیان کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ دل استعمال ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے. ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گئے, اس کے بعد ان کے بیٹے بنیامین بھی گئے. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اب حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں, بالکل آخری اسٹوری کا اینڈ پہ ہوں میں اس وقت, جہاں پہ وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ جاؤ جا کے یوسف کو بھی لاؤ, بنیامین کو بھی لاؤ, جاؤ جا کے یوسف کو لاؤ. تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان لگتا ہے آپ کو تو بس دماغ چل گیا ہے, یوسف کی یاد میں, یوسف کی محبت میں آپ بس, استغفر اللہ نعوذ باللہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے, مطلب آپ بس انہی کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں, انہی کی یاد میں آپ گم ہو گئے. یہ وہ ورڈ وہاں استعمال ہوا. کوئی بری نیت نہیں تھی, کوئی بری بات نہیں تھی, بیٹے کی محبت ہے, بڑی نیچرل سی چیز ہے, لیکن حد سے مطلب آپ گم ہو گئے اس میں, وہاں یوز ہوا. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہوا. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بتائے گا کون سی آیت میں نے پڑھی تھی؟ سورۃ الضحیٰ ووجدک ضالا فہدی. سبحان اللہ, بڑا بڑا خوبصورت مقام ہے. رسول اللہ کو 3 چیزیں گنوائی تھی اللہ نے. پہلے تو کہا تھا کہ آپ کو اللہ نہ بھولا ہے نہ آپ کو ضائع کرے گا. پھر 3 چیزیں گنوائی, اس میں ووجدک ضالا فہدی. یہ بہت بڑی نعمت گنوائی اللہ نے کہ میں تمہیں اتنی بڑی نعمت دی. کیا معاملہ تھا؟ رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں پہنچے ہیں, پلس مائنس 3 سال کچھ, تو اس وقت آپ پہ بڑا تنہائی پسند, غور و فکر, سوچ بچار کی کیفیت طاری رہتی. آپ گھر سے نکل کے غار ہرا میں چلے جاتے, کئی راتیں وہاں گزارتے. اب وہاں نہ جبرائیل آئے تھے اس سے پہلے, نہ ہی کوئی نماز کے احکامات آئے تھے, تو کیا کرتے تھے؟ وہی غور و فکر, وہی سوچ بچار کہ معاشرہ اتنا تباہ ہو رہا ہے, غلط کاموں پہ ہے, یہ سب برائیاں پھیل رہی ہیں, اس کا کیا حل ہے, کیا صحیح راستہ ہے, کیا ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت اس تلاش میں تھے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ووجدک ضالا فہدی. جبرائیل آئے, قرآن آیا, قرآن ہے سب سے بڑی ہدایت. تو یہ چیزیں آئیں, تو یہ ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا. لیکن اب جو حضرت یعقوب کے لیے استعمال ہوا کہ وہ محبت میں گم ہو گئے, یہ یہاں پہ الگ کانٹیکسٹ ہے. یہاں آپ تلاش میں ہیں. میں راستہ, میں آفس سے آ رہا تھا, بھٹک گیا, میں تلاش کر رہا ہوں راستہ, کہیں طریقے سے صحیح راستہ مل جائے, تو پھر مجھے راستہ مل گیا. تو یہ وہ کیفیت کہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے, تو آپ کو صحیح راستہ مل جاتا ہے. تو یہ وہاں بھی استعمال ہوا ہے. اب جو مفکرین مفسرین کی اجماعی رائے ہے زیادہ تر, وہ یہ کہ اس سے مراد کون ہے؟ نصارہ, عیسائی. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, فرعون کے اگینسٹ آئے, بنی اسرائیلیوں کو بچا کے لے گئے. اب حضرت موسیٰ چلے گئے, بنی اسرائیل بہت پھلے پھولے. اب بنی اسرائیل تباہ ہونے لگے, ان میں برائیاں آ گئیں. ان کی درستگی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ آئے تھے بنی اسرائیلیوں کے اوپر, اور بنی اسرائیل میں آپ کو بتا چکا ہوں, حضرت عیسیٰ پہ الزامات ولد الزنا اور مرتد اور واجب القتل سب کر دیا. دوسری طرف عیسائی تھے جنہوں نے مانا, وہ جس میں ہم 7 سلیپرز کو دیکھتے ہیں, اصحاب کہف بھی تھے, وہ جوان جنہوں نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لایا, اور ان کے حواریین جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سپورٹ کیا. لیکن انہوں نے بیچاروں نے کیا کیا, وہ حد سے آگے بڑھ گئے, غلو میں چلے گئے, وہ ضالین میں چلے گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو, ایک تو وہ تھے جنہوں نے اتنا کچھ کیا, ولد الزنا وغیرہ, اور ایک یہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑا کیا کہ اللہ بنا دیا, جیزس دی گاڈ. کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, کسی نے کچھ بنا دیا. تو حضرت عیسیٰ کو پوجنے لگے. پھر دوسری شاخ نکلی رہبانیت کی, ان پہ زہد کا, عبادت کا اتنا غلبہ طاری ہوا کہ بس عبادت ہی عبادت. بیوی چھوڑو, بچے چھوڑو, کاروبار چھوڑو, سب کچھ چھوڑو, نن بن جاؤ, فادر بن جاؤ,
اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دو. یہ تو نہیں کہا ہمارے اللہ نے, یہ تو قرآن میں نہیں اللہ نے ہمیں سکھایا, بلکہ منع کیا ہے کہ رہبانیت صحیح نہیں ہے. یہی بات ہماری ہو رہی تھی ابھی جب ہم سب گیدر ہوئے ہیں کہ بیوی بچے ہیں ان کا حق ہے, آپ کی صحت ہے اس کا حق ہے, دوست احباب ہیں ان کا حق ہے, سب ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت خوبصورت بیلنسڈ ماڈل ہے ہمارے لیے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بیویاں ان کی بھی, بیوی نہیں بیویاں ان کی بھی تھیں, بیٹیاں ان کی بھی تھیں, بیٹے ان کے بھی تھے, کاروبار بھی کیا, جہاد بھی کیا, جنگ بھی لڑی, سب کچھ کیا, اڑوسی پڑوسیوں کے بھی خیال, سب کے حقوق ادا کیے, دنیا کے تمام تقاضے پورے کیے. انہوں نے تو رہبانیت نہیں اختیار کی. اور جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دین کو نافذ کر کے دکھایا. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں موسٹ انفلوئنسو پرسنالٹیز میں رسول اللہ کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور کہتا ہے, ریزن یہ دیتا ہے کہ سیکولر اور ریلیجیس دونوں گراؤنڈ سے سپریملی سکسیسفل, دنیاوی اور دین دونوں گراؤنڈ سے سپریملی سکسیسفل. اس سے پہلے لوگ آ کے واعظ اور وعیدیں اور دعوتیں اور باتیں تو بہت کی لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. تو یہ ہے بات کہ ضالین عیسائی حد سے گزر گئے. یہ دونوں قومیں یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا عیسائی ہوں زندہ ہیں آج بھی, اہل کتاب ہیں, ہمارے جیسے ہی ہیں کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں. یہ دونوں دین زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رکھا ہوا ہے. یہودیوں کے بارے میں تو وباء بغضب من اللہ, اس کا مطلب ہے کہ ان کی سزا جاری ہو چکی ہے, سینٹنس لکھی جا چکی ہے, ان کو سزائے موت یا جو بھی پھانسی کی سزا ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے. ہاں ابھی ایگزیکیوشن باقی ہے, وہ بھی ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں. اور ایک ذرا سا میں موازنہ کر دوں, تھوڑا دلچسپ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جب یہ آیتیں آئی ہیں سورہ فاتحہ آئی ہے, تبھی اللہ نے ان کو ہنٹ دے دی تھی کہ بھئی محمد آپ کی امت اور آپ کی امت جو ہے یہ دو زندہ قومیں ہیں اہل کتاب, نہ ہی اس طرف جانا اور نہ ہی اس طرف جانا. ہم بھی مطلب کہتے ہوئے ڈر بھی رہا ہوں. امت محمدی کے اندر بھی ایسے غلو کی کیفیت ہے. حضرت عیسیٰ کو جس طریقے سے انہوں نے بنایا, ہم حضرت علی کو لے کے بیٹھے ہوئے, یا علی مدد یا مولا علی, تو وہ بھی ایک غلو کی کیفیت ہے. حضرت علی کو جو نہ مانے اس کا ایمان خطرے میں. وہ حدیث بھی ہے کہ حضرت علی کو جس نے نہیں مانا وہ ایمان اس کا خطرے میں. لیکن حضرت علی کے لیے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علی تمہاری مثل عیسیٰ کے جیسی ہے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو تم سے اتنی محبت کریں گے کہ تمہیں اللہ بنا دیں گے, یا علی مدد یا مولا. اور ایک وہ لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے پڑ جائے گا. حضرت علی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ان کو شہید کیا, اور بھی بہت سارے فتوے جاری کر دیے گئے تھے حضرت علی کے لیے. تو بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت دیکھیں, میں جو اب کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں کہ مغضوب علیہم بہت سیویئر اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت سخت ہے ان کے لیے جو اللہ نے کہا. یہ تھوڑا سافٹ ہے کمپیریٹیولی, اور اس وقت ان کا مزاج بھی بڑا ڈفرینٹ تھا. عیسائی جس کے پاس پیغام پہنچا اس نے اگر مانا نہیں تو کم سے کم بغاوت بھی نہیں کی, مقابلے پہ بھی نہیں آیا. ہیراکلیوس رومن امپائر کا بہت بڑا واریئر بھی تھا, لیڈر بھی تھا, مقابلے پہ نہیں آیا. نہ ہی جب یہ اس طرف سیریا کی طرف جنگیں ہو رہی تھی اس وقت اتنی فوج لے کے پیچھے چلا گیا. اور جب تبوک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے 40 دن یا جتنے بھی دن وہاں پہ قیام کے مقابلے پہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں, اس سے نہیں جیت سکتا میں. اس کی قوم بھی اس کے بغاوت کر, اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا ہی نہیں, میں نہیں, وہ نہیں آیا مقابلے پر. جب نجاشی بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا تو وہ آپ کو پتہ ہی, اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک تن کے برابر بھی فرق نہیں ہے. یہ لکیر کھینچ کے کہا تھا, داڑھی بھیگ گئی تھی اس کی نماز جنازہ رسول نے پڑھی. عیسائی تھا وہ. مقوقس سے مصر جب اس کے پاس پیغام پہنچا مصر میں, اس نے بھی بغاوت نہیں کی بلکہ اس نے تحفے تحائف بھیجے. اس نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفتاً بھیجی. مصر سے آئی تھی ماریہ قبطیہ, انہی سے پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر جو یمن سے قبیلے آئے تھے ان کا بھی واقعہ ہے. بہرحال میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. آخری میں ہم یہ 7 آیات ہم نے دیکھ لی اور اس کے آخر میں چونکہ یہ دعا ہے آمین ہم کہتے ہیں, اور یہ آیت تو نہیں لیکن یہ سنت ہے, تو آمین دعا کے بعد ہم کہتے ہیں.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.